میری بہویں ڈرامے کی آنے والی ایپیسوڈ میں دکھایا جائے گا کہ ایمان نے شاہویر کی بے وفائی پر جتنا رونا تھا رو لیا۔ اب وہ اپنے لیے، اپنے بیٹے کے لیے خود کو بہت مضبوط بنانے والی ہے، اور شاہویر مہنور جیسی کریکٹر لیس لڑکی کے لیے اپنی ایمان جیسی بیوی کو چھوڑنے پہ بہت پچھتانے والا ہے۔ ماہنور کی ماں مہک اور آریان کے محبت کے رشتے کو نفرت میں بدلنے کی اور اس گھر کو بکوانے کی کوششوں میں رہے گی۔ ماہنور شاہویر سے کہتی ہے کہ میرے یہاں آنے سے کم تمہیں کمرے سے ایمان کی تمام چیزوں کو نکال دینا چاہیے تھا، جس پہ شاہویر کہتا ہے کہ تم دیکھ لو، ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی چیز تمہارے کام کی ہو۔ تو ماہنور کہتی ہے کہ اتنی فضول بیکار کی چیزیں اور میرے کام کی، بہت ہی فضول چوائس تھی تمہاری بیوی کی۔ شاہویر اپنی ماں سے جا کے کہتا ہے کہ آپ ایمان سے کہیں کہ وہ کل آ کے یہاں سے اپنی تمام چیزیں لے جائے۔ اب عنبر بیگم جب ایمان کو کال کرتی ہیں تو ایمان کا دل تو نہیں چاہتا کہ اس گھر میں کبھی واپس آئے، لیکن عنبر بیگم کے محبت بھرے اصرار پہ وہ جانے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ لیکن جیسے ہی اپنی چیزیں اٹھانے کے لیے کمرے کا دروازہ کھولتی ہے تو سامنے کا منظر دیکھ کے ایمان کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا ہو اور پاؤں کے نیچے سے زمین ہی کھینچ لی ہو۔ سامنے ماہنور اور شاہویر ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے محبت سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں۔ ایمان کو یاد آتا ہے کہ کبھی اسی محبت سے شاہویر مجھے دیکھا کرتا تھا، جبکہ ایمان کو دیکھ کے دونوں ہی جلدی میں ہاتھ چھوڑتے ہیں اور شاہویر ایمان سے کہتا ہے کہ تمہاری سب چیزیں تو میں نے امی کے پاس رکھوا دی تھیں، تم وہیں سے اٹھا لو۔ تو ایمان بتاتی ہے کہ کچھ چیزیں ابھی کمرے میں موجود ہیں، میں وہ بھی اٹھانا چاہتی ہوں، جس پہ ماہنور ایمان سے بدتمیزی کرتے ہوئے کہتی ہے کہ ویسے میاں بیوی کے کمرے میں آنے سے پہلے کچھ ایٹیکیٹس ہوتے ہیں، تمہیں ڈور پہ ناک کرنا چاہیے تھا، جس پہ ایمان بھی ماہنور کو سنا دے گی کہ تم تو میاں بیوی کی زندگی میں شامل ہو گئی بنا ناک کیے، اور جہاں تک کمرے کی بات ہے تو یہ کمرہ بھی میرا تھا۔ شاہویر ماہنور کو اس قدر اعتماد سے کھڑا دیکھ کر تھوڑا حیران تو ہوگا، کیونکہ اس کا خیال تھا کہ پتہ نہیں ایمان کا میری دوسری شادی سننے کے بعد کیا حال ہوگا، لیکن ایمان شاہویر کی تمام غلط فہمیاں دور کرنا چاہتی ہے کہ شاہویر کے بغیر ایمان کی زندگی کچھ بھی نہیں، بلکہ ایمان شاہویر کو دکھا دے گی کہ میں نے تمہیں نہیں بلکہ تم نے مجھے کھویا ہے۔ دوسری طرف ماہنور کی ماں، جسے ہر وقت بھوک لگتی رہتی ہے، تو شاہویر سے کہے گی کہ بھائی تمہارے گھر میں مہمانوں کا کوئی لحاظ نہیں کیا جاتا، نہ کسی نے صبح مجھ سے ناشتے کا پوچھا، نہ دوپہر کے کھانے کا پوچھا، اور اب تو رات بھی ہونے والی ہے۔ شاہویر کو شرمندگی تو ہوگی، لیکن ساتھ ہی ماہنور سے کہے گا کہ بھائی اب یہ تمہارا اپنا گھر ہے، بہتر یہی ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے سب کام سنبھال لو، کچن میں جاؤ، اپنے لیے، امی کے لیے اور میرے لیے بھی کچھ مزے کا بنا کے لاؤ، اور اگر ہو سکے ماہنور تو میرے ماں باپ کی بھی اب تم خدمت کرنا تاکہ ان کے دل میں جگہ بنا سکو۔ تو ماہنور شاہویر کو صاف انکار کر دے گی کہ میں نے تو کبھی کوئی کام کیا ہی نہیں، اور تم کیا مجھے یہاں نوکر بنا کے لائے تھے؟ اپنی ماں سے کہو کہ میرے لیے اور میری ماں کے لیے کچھ بنائے، اور اگر وہ نہیں بنا سکتی تو کوئی مسئلہ نہیں، مجھے باہر سے کچھ منگوا دو۔ ابھی تو شاید ماہنور کی اس بات کو شاہویر زیادہ سیریس نہ لے، لیکن آہستہ آہستہ چل کے جب شاہویر دیکھے گا کہ کمرے میں ہر چیز بکھری رہتی ہے، ماہنور کسی کام کو ہاتھ نہیں لگاتی، حتیٰ کہ اپنے لیے یا اپنی ماں کے لیے کھانا تک اٹھ کے نہیں بناتی، ہمیشہ باہر سے کھانا آرڈر کیا جاتا ہے، اور شاہویر کے باقی ماندہ پیسے بھی ماہنور کی وجہ سے تقریباً ضائع ہوتے جا رہے ہیں، اور پھر آگے چل کے ماہنور شاہویر سے اچھی خاصی بدتمیزی بھی کرنے لگے گی، زبان چلانے لگے گی، اور تو اور دوسرے لڑکوں سے باتیں کرے گی، ان سے ملے گی، ان سے پیسے لوٹے گی۔ تو شاہویر کو بہت غصہ آئے گا جب اسے پتہ چلے گا کہ ماہنور باہر لڑکوں سے ملتی ہے، اسے روک ٹوک کرے گا تو ماہنور یاد دلائے گی کہ میں نے شادی سے پہلے ہی یہ شرط رکھی تھی کہ تم میرے اوپر کبھی کوئی روک ٹوک نہیں کرو گے، اور تم نے یہ شرط مانی تھی۔ تو شاہویر ماہنور سے کہے گا کہ مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ اس شرط کا مطلب یہ ہے کہ تم دوسرے لڑکوں سے دوستیاں کرو گی۔ ماہنور شاہویر کو اس کی حیثیت یاد دلاتے ہوئے کہے گی کہ دوسرے لڑکوں سے دوستیاں کرنا میری مجبوری ہے، کیونکہ تم تو میرا خرچہ پورا کر نہیں سکتے۔ اب ظاہر ہے کہ میں نے اپنا اور اپنی ماں کا خرچ کہیں سے تو پورا کرنا ہے۔ شاہویر اسے یاد دلائے گا کہ اس کا آن لائن بزنس ہے، وہ اس سے بھی تو اپنا اور اپنی ماں کا خرچ پورا کر سکتی ہے،
لیکن آگے جا کے شاویر کو یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ ماہنور کا آن لائن بزنس کبھی تھا ہی نہیں، اس نے آن لائن بزنس کا جھوٹ بول کے محض شاہویر کے پیسے لوٹے تھے، اور تو اور ماہنور کی ماں کو بھی کوئی دل کا مسئلہ نہیں ہے، وہ بھی صرف پیسے لوٹنے کا ایک بہانہ تھا۔ اب صرف شاہویر کے ماں باپ ہی نہیں بلکہ خود شاہویر بھی ماہنور اور اس کی ماں سے آگے چل کے تنگ آنے والا ہے، اور اس کی پوری کوشش ہوگی کہ کسی طرح سے ماہنور اور اس کی ماں کو یہاں سے نکال دے، لیکن ماہنور شاہویر کو صاف سنائے گی کہ اگر تم نے یا تمہارے گھر والوں میں سے کسی نے بھی مجھے یا میری ماں کو یہاں سے نکالنے کی کوشش کی تو ہم سیدھا تھانے جائیں گے، اور پھر تم اور تمہارے گھر والے جیل کی سلاخوں کے پیچھے نظر آئیں گے۔ دوسری طرف ماہنور کی ماں جو سوچتی ہے کہ شاہویر کا اتنا بڑا گھر ہے، اگر یہ بک جائے تو اچھا خاصا پیسہ مل سکتا ہے اور میں اور ماہنور الگ سے ایک چھوٹا سا گھر لے کے رہ سکتے ہیں، لیکن اس سے پہلے گھر کے ایک ایک فرد کو گھر سے نکالنا بہت ضروری ہے، تبھی تو سب لوگ گھر کے بٹوارے کی بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے وہ دیکھتی ہے کہ مہک اور آریان جن کی اولاد نہیں پھر بھی آپس میں اتنا اتفاق، اتنی محبت ہے، سب سے پہلے تو ان دونوں میاں بیوی میں پھوٹ ڈلوانا ضروری ہے۔ تبھی وہ مہک کو اپنی باتوں میں لیتے ہوئے کہتی ہے کہ مجھے ماہنور نے بتایا تھا کہ تمہاری کوئی اولاد نہیں اور میڈیکلی تم کبھی ماں نہیں بن سکتی، لیکن تمہیں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، میں ایک ایسے بابا کو جانتی ہوں جس کے عمل سے کئی بے اولاد جوڑے صاحب اولاد ہوئے ہیں۔ اب ضرورت مند تو دیوانہ ہوتا ہی ہے۔ مہک کو جب امید کی کرن نظر آتی ہے تو وہ ماہنور کی ماں کے پیچھے پڑ جاتی ہے کہ مجھے فوراً اس عامل بابا کے پاس لے کے چلو، جس پہ ماہنور کی ماں سوچتی ہے کہ کیوں نہ ایک تیر سے دو شکار کیے جائیں، مہک اور آریان میں پھوٹ بھی ڈلوائی جائے اور اس سے پیسے بھی لوٹے جائیں۔ تبھی مہک سے کہتی ہے کہ لیکن تمہیں پہلے کچھ پیسوں کا انتظام کرنا ہوگا، اور ساتھ ہی مہک کو مزید بھڑکانے کے لیے کہتی ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے پیسوں کا انتظام کر لینا، تمہیں پتہ ہے نا کہ جس عورت کی اولاد نہ ہو سسرال میں اس کی کوئی عزت نہیں ہوتی، اور میاں بھی ہمیشہ دوسری عورتوں کے چکر میں رہتا ہے۔ حالانکہ یہاں پہ مہک کو سوچنا چاہیے کہ ایمان کی تو اولاد بھی تھی، پھر بھی شاہویر نے اسی عورت کی بیٹی ماہنور سے چکر چلا لیا، بلکہ یہی نہیں اپنے بیٹے اور بیوی کو گھر سے نکال کے اس لڑکی سے نکاح کر کے یہاں لے آیا۔ تو اولاد کا ہونا اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ کا رشتہ ہمیشہ قائم رہے گا۔ مہک اس بارے میں سوچنے کی بجائے آریان سے جا کے پیسوں کا مطالبہ کرتی ہے۔ آریان تو اتنی بڑی رقم کا سن کے خاصا پریشان ہو جاتا ہے کہ تمہارے سامنے ہے میرے ساتھ جو حادثہ پیش آیا، اور میری کوئی جاب بھی نہیں تو میں بھلا تمہیں کہاں سے اتنی بڑی رقم دوں۔ لیکن مہک آریان سے کہتی ہے کہ اپنے بھائی شاہویر کو دیکھا ہے، اپنی نئی بیوی کو لے لے کے پھر رہا ہے، روز باہر سے کھانے کھلاتا ہے، گھومتے پھرتے ہیں، اور آپ میرے لیے محض 30,000 کا انتظام بھی نہیں کر سکتے۔ تو یوں مہک اور آریان کے رشتے میں آہستہ آہستہ دراڑ اتنی بڑھ جائے گی کہ ہو سکتا ہے ان کا رشتہ بھی ماہنور کی ماں کی کوششوں سے آخر کار ختم ہونے تک پہنچ جائے۔ ناظرین، کیا لگتا ہے، کیا ماہنور کی ماں شاہویر کا یہ گھر بکوانے میں بھی کامیاب ہو جائے گی، یا اس سے پہلے ہی شاہویر کو کچھ عقل آ جائے گی؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور بتائیں۔ ہمارا ریویو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔